اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ہم سچ کہانی میں اس منزل تک پہنچے ہیں کہ جہاں حسین ابن علی کا مختصر سا قافلہ کربلا کے میدان میں وارد ہو گیا۔ زینب بنت علی بہت پریشان ہے۔ امام علی مقام نے علی اکبر سے کہا، تمہاری پھوپھی بہت گھبرا رہی ہیں۔ یہ وہی مقام تو ہے جہاں بابا کئی بار خیمہ زن ہوئے۔ علی ابن ابی طالب کئی بار کربلا کے میدان میں وارد ہوئے تھے اور انہوں نے خبر بھی دے دی تھی۔ دیکھو بیٹا، لمبے سفر نے تمہاری پھوپھی کو بہت ہلکان کر دیا ہے۔ یہ تو بڑی پاک زمین ہے، تم نے جا کر تسلی دو۔ ہم یہیں رہیں گے، اپنے کارناموں سے اسے اس زمین کو ایسا بلند مرتبہ بخشیں گے کہ لوگ دور دور سے یہاں علم و فن سیکھنے کے لیے آئیں گے۔ انسان اپنے افعال سے زمین کو مرتبہ دیتا ہے۔ اگر ہم نے بلند حوصلگی سے کام لیا تو یہ جگہ فرشتوں کی سجدگاہ بن جائے گی۔ اسلام اس سرزمین پر ایک بار پھر اپنی پوری شان سے زندہ ہوگا۔ امام بیٹے کے ساتھ ٹہل رہے ہیں اور بتاتے جا رہے ہیں۔ سبھی اتر کر ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ نہر کے پانی نے سب میں دوبارہ جان ڈال دی تھی۔ جنگل میں منگل ہو گیا۔ بچوں کی کلکاریوں سے فضا نغمہ بار ہو گئی۔ موجوں نے اٹھ کر حسین ابن علی کے قدم چومے اور جاویداں ہو گئیں۔ حسین ابن علی نے علی اکبر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ علی اکبر، یہ جگہ پسند ہے تمہیں؟ یہ لاجواب مقام ہے بابا، اور نہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے سیدھی جنت سے چلی آ رہی ہے۔ جوان سال علی اکبر کی زبانی اپنی تعریف سن کر جیسے پوری طرائی کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ بڑے انداز سے انگڑائی لی اور زمین پر فردوس بری کی بہاریں نچھاور ہو گئیں۔ ہوا نے بھاگ کر یہ خوشخبری دریا کی کان میں ڈال دی کہ تجھے چن لیا گیا ہے، تیرے نصیب جاگ اٹھے ہیں۔ امام علی مقام تیرے پانی سے وضو کرنے آ رہے ہیں۔ اٹھے نیک بخت، ان کے قدم چوم لے کہ تیرا رتبہ آب کوثر کے ہم پلہ ہو جائے، تیری آبرو بڑھ جائے گی۔ امام علی مقام تیرے پانی کی قسمت جگانے آ رہے ہیں۔ تیرے کنارے پر ان کے قدم پڑیں گے، تیرے نام کا صدیوں ڈنکا بجے گا، اور بھاگوان لوگ تیرا نام حسین کے ساتھ لیں گے۔ ذرا ذرا جھوم اٹھا، دشت و بیاباں خلد بری کا نمونہ بن گئے۔ صحرا جگمگا اٹھا۔ علی ابن ابی طالب کا لال، رسول کا نواسا، جب اس کے قدم وہاں پڑ گئے تو گویا وہ دشت گل و گلزار ہو گیا۔ دور دور تک روشنی ہی روشنی پھوٹ نکلی۔ دریا نے بے قرار ہو کر بلبلوں کے قمقمے امام کے قدموں پر لٹا دیے۔ موجیں لپک کر قدم بوس ہونے لگیں۔ خطہ زمین کے بھاگ جاگ اٹھے۔ جہاں امام کے قدم پڑے ایسا لگتا تھا پھول مسکرا اٹھے، غنچے ہنسنے لگے۔ خاک کربلا کی قسمت آسمان کی بلندیوں کو پار کر گئی۔ حسین ابن علی نے آنکھیں بند کر لیں اور بھرے ہوئے گلے سے بولے، کیا پرسکون مقام ہے۔ ہواؤں میں نشہ گھلا ہوا ہے، آنکھیں آپ ہی آپ بند ہوتی جا رہی ہیں۔ اس مٹی میں بڑی کشش ہے، دل آپ ہی آپ کھنچا جاتا ہے۔ بچے پانی میں ادھر شور برپا کیے ہوئے تھے۔ ریگستانوں میں کسی پر پانی اچھالنا عین قناعت اور پیار کی نشانی سمجھی جاتی ہے کہ پانی قدرت کا حسین ترین تحفہ ہے۔ عباس
بس یہی خیمے نصب کر دو. مگر زینب سے پوچھ لو خیمے کس رخ پہ نصب کیے جائیں. زنانے خیمے ذرا کنارے سے دور رہیں تو اچھا ہے، یہاں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا رہے گا، خواتین کی بے پردگی نہ ہو. عباس خیمے میں تشریف لائے. بہن سے پوچھا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جہاں سب کی رائے ہو وہیں خیمے لگا دو. بھائی ٹھیک کہتے ہیں، خواتین اور بچوں کے خیمے ذرا پانی سے دور رہیں تو اچھا ہے، ورنہ بچے ہر دم پانی ہی میں پڑے رہیں گے. ہاں اتنی بھی دور نہ لگوا دینا کہ پانی دکھائی نہ دے. کیسا پیارا نظارہ ہے، بچے کتنے خوش ہیں، دماغ کو تراوٹ ملتی ہے. پھر نہ جانے عباس میرا جی کیوں ڈوبا جا رہا ہے. عباس بچوں سے کہو پانی سے کھیل چکے باہر نکل آئیں، خون کی بڑھ رہی ہے. بانو نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا بچوں کو پانی سے ہٹانا میرے بس کی بات نہیں. فضا سے کہیے وہ اپنا عصا سنبھال کر آئیں تو شاید قابو میں آ جائیں. عباس ابن علی نے مسکراتے ہوئے کہا رہنے دو، تھوڑی دیر اور کھیلنے دو پانی میں. اتنے دن بعد پانی نظر آیا، جی بھر جائے گا تو آپ ہی نکل آئیں گے. زینب بنت علی نے آنسوؤں کو روک کر مسکراتے ہوئے کہا. امام علی مقام بھی مسکرا کر بولے انسان کس قدر کم نعمتوں میں ہنسی خوشی گزارا کر لیتا ہے. انسان کس قدر کم نعمتوں میں ہنسی خوشی گزارا کر لیتا ہے. گھر سے دور، گھر بار چھوڑ کر ایسا لگتا تھا اب کہیں آرام و سکون نہ مل سکے گا، مگر دیکھو یہ نہر اور پانی پا کر ساری کلفتیں دور ہو گئیں، سب کچھ کھو دینے کا غم مٹ گیا. ہمیں نہ قلعہ چاہیے نہ محل، بس سیدھے سادے چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر نئی بستی بسائیں گے، باغ باغیچے لگائیں گے، زندگی میں بہار آ جائے گی. اپنے بچے اپنے ساتھ ہیں. مسجد کا رخ عین دریا کی طرف ہوگا. مکتب اور کتب خانے کی بنیاد سب سے پہلے پڑھنی چاہیے. زین العابدین کو علم سے بے انتہا لگاؤ تھا. ان کے محمل میں ہر طرف کتابیں بھری ہوئی تھیں، مگر سب سے پہلے تو بازار کا انتظام ہونا چاہیے. فضا کو اپنے ہانڈی چولہے کی فکر پڑ گئی تو سبھی ہنسنے لگے. امام علی مقام عباس کے ساتھ ٹہلنے لگے. تم دیکھنا ہے عباس، یہاں کتنا حسین شہر تعمیر ہوتا ہے. انسان اپنے ہاتھوں سے اجاڑ جنگلوں اور ریگستانوں کو گلزار بنا سکتا ہے. ابھی ہماری تعداد کم ہے، مگر جلد ہی لوگ ادھر متوجہ ہونے لگے گے. محنت کرنے والوں کی کمی نہیں رہے گی. دیکھتے دیکھتے یہاں ایک پرامن بستی بس جائے گی. عباس بھی مسکرانے لگے. انشاءاللہ میرے آقا. خیمے نصب کیے جانے لگے. قناتیں کھل گئیں، میخیں ٹھوکی جانے لگیں، رسیوں کے کچھے کھلنے لگے. ساری صعوبتیں بھول کر رسول اللہ کے پیارے ایک نئی بستی بسانے کے خواب دیکھنے لگے. مگر دم بھر میں یہ خواب چکنا چور ہو گیا. اچانک شمال کی جانب سے غبار اٹھا اور پوری وادی پر چھا گیا. لوگ کام چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو گئے. دور سے ایک فوجی دستہ آگے بڑھتا نظر آیا. عباس نے ساتھیوں کو للکارا، ہوشیار ساتھیوں، نہ جانے یہ دوست ہے یا دشمن. اس علاقے میں کچھ وحشی قبیلے بھی لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں. ڈاکوؤں کی تعداد تو بڑی معلوم ہوتی ہے. ایک اور دستہ نظر آیا. جنگل میں سیاہی بڑھ گئی. طبلے جنگ کی گرج سے کوہ بیابان لرز اٹھے. گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھرتی کی چھاتی دھڑکنے لگی. بجلی کی سرعت سے لشکر کے دستے آگے بڑھے اور گھاٹ پر صف بندی شروع کر دی. عین خیموں کے سامنے عباس نے پکارا، جاؤ جا کر پوچھو کیا قصہ ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے. یہاں ہمارے خیمے لگ رہے ہیں اور یہ بے وقوف دھول اڑاتے دندناتے چلے آ رہے ہیں. ان سے کہو ذرا دور ہٹ کر خیمہ زن ہو.
اتنے میں فوج کا سردار آگے بڑھا اور کہا، نہر کے کنارے ہماری فوجیں پڑاؤ ڈالیں گی، آپ لوگ ذرا دور ہٹ کر خیمے لگا لیجئے۔ تو کیا نہر کا کنارہ آگے نہیں؟ کیا تم آگے بڑھ کر پڑاؤ ڈال دو؟ گھاٹ تو کافی دور تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پورا گھاٹ فوجی علاقے کی حدود میں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہاں سے لے کر وہاں تک؟ جی ہاں۔ تمہیں اگر یہ ٹکڑا زیادہ پسند ہے تو کوئی بات نہیں، ہم آگے بڑھ جائیں گے، خیمے پھر سے اکھاڑنے پڑیں گے۔ عباس کو بہت غصہ آیا مگر ضبط کر گئے۔ آگے بھی سب فوجی علاقہ ہے، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، کافی پیچھے۔ فوج کے لیے کافی رقبہ چاہیے ہوگا۔ 10,000 کوفے سے آ رہے ہیں، پھر شام اور روم سے بے شمار فوجیں آ رہی ہیں۔ ادھر ادھر کے علاقوں سے بھی دستے چلے آ رہے ہیں، کہیں سے 2,000 کہیں سے 4,000۔ جگہ کی قلت ہوگی، آپ لوگ پیچھے ہٹ کر قیام کیجئے۔ ابو الفضل عباس کو غصہ آ گیا۔ تیری یہ مجال مردود ہم پر حکم چلا رہا ہے؟ تیری تو کیا ہستی ہے، ہم دم بھر میں تجھے تہس نہس کر کے رکھ دے۔ ہم پر دھونس جماتا ہے؟ میں اپنی طرف سے دھونس نہیں جما رہا، مجھے جو حکم ملا ہے بس وہی کہہ رہا ہوں۔ ہمارے منہ نہ لگو، پچھتاؤ گے۔ تعداد پر نہ جانا، اصلی چیز جرأت اور شجاعت ہے۔ ہم اگر اپنی آستینیں الٹ دیں تو زمین و آسمان تہو بالا کر دیں گے۔ ہم سے نہ الجھنا ورنہ منہ کی کھاؤ گے۔ ابھی اس نہر کے پہلو میں ایک لہو کی نہر کھینچ دیں گے، ہمارے خیمے اسی جگہ نصب ہوں گے۔ جس نے ہم سے ٹکر لی تو پاش پاش ہو جائے گا۔ عباس کا غصہ ضرب المثل تھا، جلال میں آ جاتے تو قابو کرنا مشکل ہوتا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑے گا۔ عباس نے ایک لکیر کھینچ دی اپنی تلوار سے، کہا خبردار، جو بھی اس لکیر کو پار کرے گا اپنا خیال خود رکھے، اس لکیر سے پار کوئی نہیں آ سکتا۔ فوجیوں کا عجب حال تھا، نیزے اٹھے ہوئے تھے، تلواریں کھچی ہوئی تھیں، کمانوں پر چلے چڑھے ہوئے تھے، لیکن اس لکیر کے آگے جو علی ابن ابی طالب کے شجاع بیٹے نے کھینچی تھی، سب کے سر شرم و ندامت سے جھکے ہوئے تھے، پتھر ہو گئے تھے لوگ، آنکھیں نیچی تھیں، دل دھک دھک کر رہے تھے۔ پیغمبر کے پیاروں کے سامنے جسم لرز رہے تھے، دل بیٹھے جا رہے تھے۔ چند لوگ تو خود اپنے وجود پر لعنت بھیج رہے تھے۔ آل رسول کے سامنے تو لاگ بھی خاک تھے، ڈھالوں کی آڑ میں چھپے جاتے تھے۔ مٹھی بھر تھکے ہارے انسانوں کی اتنی دہشت کہ پہلوانوں کے پسینے چھوٹے جا رہے تھے۔ عباس کی آواز سن کر اور لوگ بھی جلدی سے آئے، سب کو جوش آ گیا۔ ابو تمامہ اور نے تلوار کھینچ لی، قاسم کو جلال آ گیا، علی اکبر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، زینب کے معصوم ونو محمد بھی اپنی تلواریں لینے لپکے۔ یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر فوجیوں کا پتا پانی ہو گیا۔ اتنا بڑا لشکر جو لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا، گنتی کے چند جوانوں سے ڈر کر دبک کر رہ گیا تھا۔ بچے ہنگامہ سن کر رونے لگے۔ سکینہ نے دہل کر جلدی سے ماں کی گود میں منہ چھپا لیا۔ فضا نے محمل سے جھانک کر پکارا، اے بی بی، غضب ہو گیا، ظالم نہر پر نیزے بلند کی ہیں اور عباس ابن علی کو طیش آ گیا ہے، اللہ خیر کرے۔ یہ کس نے شیر کو غصے میں چھیڑ دیا؟ مجسم غیظ و غضب بنے آگے بڑھ رہے ہیں۔